السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سہرش، آج ہم اسلام میں آیت کی ریویژن کریں گے۔ آج ریویژن میں جو ہمارے 2 چیپٹرز ہیں، ایک ہے ایمانیات عبادات اور دوسرا جو ہے وہ اذان اور فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہمارا ہے ایمانیات اور عبادات، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن ہم ریویژن میں دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کائنات یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ کائنات میں موجودہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے راز جانتا ہے اور اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کریں۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا رسولوں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ توحید کے بارے میں تھوڑا سا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ مفہوم ہے کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ واحد یکتا اور ایک ماننا اور جاننا ہے، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت، تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، بے شک اس کے بعد ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، ترجمہ: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایک جگہ اور ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے احکام کو سن کر اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر و توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارا ہو گیا توحید۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں، ہمارا اگلا جو سبق ہے وہ ہے اذان، فضیلت اور اہمیت۔ ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن جو بھی ہم نے توحید کے بارے میں اور اللہ پر ایمان کے بارے میں، آپ نے اس کے تمام سوال جو ہیں اس کو اچھے سے دوبارہ سے یاد کرنا ہے، دیکھنا ہے، پوری ریڈنگ کو دوبارہ سے سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد ہے اذان، فضیلت اور اہمیت۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کے غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں
بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جوں ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ہمارا سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ فوراً اپنا آرام کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ اذان کے فضائل، اس کے فضائل کون کون سے ہیں۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچی وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت و افضائی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو سارے سلیبس کو جتنا بھی ہم نے یہ سلیبس پڑھا ہے آپ نے اس کا ریویو کرنا ہے، چاہے ہم نے 5 چیپٹرز پڑھے ہیں یا 6 پڑھے ہیں یا 7 پڑھے ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس کے مختصر سوال ہیں، تفصیلی ہیں، ریڈنگ ہے، ترجمے ہیں، سب کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ 5 ستمبر کو آپ کے آن لائن پیپر شروع ہو رہے ہیں جس کا وقت محدود ہوگا۔ آپ کے پیپرز ایم سی کیوز میں صورت میں ہوں گے۔ ٹوٹل نمبرز آپ کے ہوں گے 50۔ ایک ایم سی کیوز آپ کا 2 نمبر کا ہوگا۔ اگر ایگزامز کے متعلق آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے آ کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو دھیان سے، جو آپ کے کوئز ہوں گے وہ آپ کے اسی میں سے ہوں گے، ریڈنگ میں سے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے جو بک کے اندر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ نے ان تمام کام کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ جب آپ کوئز حل کرنا چاہیں آپ آرام سے کر سکیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔